کسی ایک شخص نے بھی خاور ملیکہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا. آپ شاید بھول گئے ہیں کہ لوگ چہرے پڑھنا جانتے ہیں. آپ شاید بھول گئے ہیں کہ لوگ چہرے پڑھنا جانتے ہیں, آیا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ کس حد تک گرو گے؟ آپ نے جو گیم کھیلی ہے نا, اس پہ کسی نے یقین نہیں کرنا. تو جناب یہ الفاظ ہے ہمارے مایہ ناز, جو مایہ ناز آپ کہنے کے انالسٹ کہہ لیں, صحافی کہہ لیں, اور یہ مقبول جان. تو کیا کمال کرنے کا تجزیہ ہوتا ہے دوستو. بات یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں شہزیب خان زادہ کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا, میں نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے اس حد تک اتنا گرا ہوا جو انٹرویو دیا. مطلب یہی کوئی بات پرسنل قسم کی, انتہائی پرسنل قسم کی باتیں ڈسکس کرنا کہ ان کا کیسے تعلق بنا, وہ رات کو کیسے آتے تھے, وہ کیا ہوا, مطلب یہ انہوں نے بات کی. کتنا گھٹیا ترین انٹرویو یار. کھیل کھیلنے والوں نے کھیل کھیلا, لیکن میڈیا کے حصے میں کیا آئی؟ بدنامی آئی, رسوائی آئی, تباہی آئی. یہ جناب کہہ رہے ہمارے اوریہ مقبول جان صاحب. ہے جناب دوستو یہ بات ہے. تو جناب پھر وہ اوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت پر الیکشن نہ ہوئے تو اس ملک کے ساتھ جو ہوگا میں کانپ جاتا ہوں. میں یہ سوچ کر بھی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا. کہتا ہے آپ اس وقت جو ہے نا پاپولر جماعت جو ہے نا صرف پی ٹی آئی ہے. آپ سارے الیکٹیبلز بھی ایک طرف کر لینا, سارے الیکٹیبلز بھی, لیکن پھر بھی وہ اپنے حلقے میں جانے کے جو ہے نا جوگے نہیں ہیں. وہ اپنے حلقے میں جا نہیں سکتے. یہ ان کی حالت ہو چکی ہے. دوستو یہ بڑی خطرناک باتیں تھیں اور بڑی اہم باتیں تھیں اوریہ مقبول جان صاحب کی, جو میں نے آپ کو گوش گزار کروائی ہیں. تو امید ہے دوستو آپ کو ان باتوں سے اتفاق ہوگا یا نہیں بھی ہوگا, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. لیکن دوستو حقیقت یہی ہے, ایک تو وہ جو انٹرویو ہوا نا, جو مقصد اس کا صرف ایک ہی تھا, خان صاحب کو بدنام کرنا, خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے بدنام کرنا. لیکن نہیں یار, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہر اینکر, ہر صحافی, جو بھی ذی شعور ایک صحافی ہے, تھوڑی سی بھی جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے, وہ سمجھ رہا ہے, جو تھوڑا سا بھی حقیقت پسند ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ایسے خان صاحب کی پاپولیرٹی کو, چاہت کو, محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.